اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مفہوم اور خلاصہ کہ جو دنیا میں مجھ پر بکثرت درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج پھر آپ کے ساتھ ہم اللہ کی نعمت یہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حضرت ابو منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک مرید کو غسل دے رہا تھا، دوران غسل اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، تو میں نے اس سے کہا کہ تو مرا نہیں ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوا ہے، میرا ہاتھ چھوڑ دے۔ تو اس نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ غسل میت اور انسان کا دنیا سے چلے جانا، ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہونا، اسی طرح اس میں اللہ والوں کی برکتیں، کہ اللہ والوں کی کیسی کیسی برکات ظاہر ہوتی ہے۔ تو آج سلسلے میں انشاءاللہ دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ ہم دعوت اسلامی کے 2 شعبے بھی لیں گے۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے کفن دفن، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی کچھ سنیں گے، آپ کے سوالات بھی ہوں گے، جوابات بھی ہوں گے، ہمارے مبلغین مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، انشاءاللہ ان سے بھی بات چیت ہوگی۔ اور ایک اور شعبہ دعوت اسلامی کا مزارات اولیاء، جی ہاں، اللہ والوں کی برکتیں، اللہ والوں کے فیوز و برکات، تو انشاءاللہ اس سے متعلق بھی سنیں گے یہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سلمان مدنی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور پیارے پیارے نعت خواں ہمارے خلیل بھائی بھی ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے خالد مدنی بھائی بھی ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو آج دعوت اسلامی کے یہ 2 شعبہ جات بھی لیں گے، دیگر باتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ پہلے قرآن پاک کی تلاوت انشاءاللہ سلمان بھائی آج تلاوت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك
الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم قرآن کریم کی خوب برکتیں عطا فرمائے، اس کو پابندی سے پڑھنے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رکن شورا بھی ہمارے ساتھ ہیں، شاہد مدنی بھائی بھی. غسل میت سے متعلق جو ہے کئی ایسی خرابیاں کہ جیسے میت اگر ہے تو اس کے کیا بال بنا سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں. انشاءاللہ ہمارے مبلغین وہ بھی آپ کو بتائیں گے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پاک کیا کہنے. آئیے نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم علیہ کا لکھا ہوا کلام مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. ہاں پار ہے، ہاں پار ہے. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. امہات المؤمنین چار امہات المؤمنین چار یار، ہاں چار یار. امہات المؤمنین چار یار. سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے، سب صحابہ
غوث و خواجہ داتا اور احمد رضا سے بھی اور ہر ایک ولی سے پیار ہے یا رسول اللہ انظر حالنا طالب نظر کرم بدکار ہے یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ اسمع قولنا التجا یا سید الابرار ہے التجا یا سید الابرار ہے التجا یا سید الابرار ہے یا حبیب اللہ اسمع قولنا التجا یا سید الابرار ہے اننی فی بحرہم من مغرق ناؤ ڈانو ڈول در مجدھار ہے خذ یدی ساحل لنا اشکالنا خذ یدی ساحل لنا اشکالنا خدا آؤ تو میرا پار ہے نا خدا آؤ تو میرا پار ہے ہاں پار ہے ہاں پار ہے نا خدا آؤ تو میرا پار ہے نا خدا آؤ تو میرا پار ہے جالوں پہ جال پڑ گئے للہ وقت ہے مشکل کشائی آپ کے ناخن اگر کریں نا خدا آؤ تو میرا پار ہے نا خدا آؤ تو میرا پار ہے دشمنوں کی جوڑا دے گردنے یا عمر درکار وہ تلوار ہے واسطہ عثمان کا المدد دشمنوں نے مجھ پہ کی یلغار ہے دشمنان دین کو کر دو تباہ عرض تم سے حیدر کرار ہے دامن احمد رضا مجھ کو ملا دامن احمد رضا مجھ کو ملا یہ انعام شہ ابرار ہے ہاں یہ انعام شہ ابرار ہے ہوں ضیاء الدین کا ادنا غلام میرے مرشد کا سخی دربار ہے اور تم کو کچھ معلوم ہے یارو مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے تم کو کچھ معلوم ہے یارو مجھے
اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدائے پاک کا دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے بے عدد کافر مسلمان ہو گئے بے عدد کافر مسلمان ہو گئے دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے ہاں پیار ہے ہاں پیار ہے دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے چور ڈاکو آئے طائب ہو گئے دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے زانیوں قاتل بھی طائب ہو گئے دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے اور شرابی آئے طائب ہو گئے دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے سنتوں کی ہر طرف آئی بہار سنتوں کی ہر طرف آئی بہار دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے 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 رحمت رحمان پالے دعوت اسلامی میں رحمت رحمان پالے دعوت اسلامی میں مصطفیٰ کے ہیں اجالے دعوت اسلامی میں اس کے سر پر مرشدی تار کا سایہ رہے جو بھی خود کو بیچ ڈالے دعوت اسلامی میں دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے انشاءاللہ اپنا میرا پار ہے بخشوانا آپ کی عطار کو بخشوانا آپ کی بدکار کو بخشوانا آپ کی سگے عطار کو سب گناہ گاروں کا یہ سردار ہے سب گناہ گاروں کا یہ سردار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے
کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. یوم دعوت اسلامی، سلمان بھائی کیا کہیں گے، یوم دعوت اسلامی یا ایام دعوت اسلامی؟ کیا بات ہے جی، یہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے کہنے دیجئے زمانہ دعوت اسلامی. کیا بات ہے. اور آپ شعبہ جات دیکھیے، یہ صرف ہم تو ظاہر سی بات ہے نشریات یہ ڈیوائیڈڈ ہے، ٹھیک ہے. ہم جس شعبے کی ہم بات کریں ہم اسی کی بات کریں گے، ورنہ آپ شعبہ جات دیکھیں، یعنی زندگی کا کون سا شعبہ ہے کہ جہاں کے افراد اور جہاں سے متعلق ریلیٹ کرنے والا شعبہ آپ کو دعوت اسلامی میں نظر جو ہے وہ نہیں آئے گا. اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ ایک اللہ کے کرم سے پھیلا ہوا جو ہے وہ نظام ہے. آپ دیکھیے کہ دونوں طرح سے، چاہے انسان کی جسمانی ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کیا جا رہا ہے، جہاں ڈیزاسٹر ہے، جہاں پرابلم ہے، جہاں پریشانی ہے، جہاں تنگی ہے، وہاں جو ہے وہ راشن ہے، کھانا ہے، یہ دیا جا رہا ہے. جسمانی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں، روحانی ضروریات کو بھی پورا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ تعویذات طاریہ کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ مجلس روحانی علاج کی شکل میں ہے، چاہے وہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کی جو ہے وہ شکل میں ہے، ذکر اللہ کی جو ہے وہ حلقے ہیں، اس صورت میں پورا کیا جا رہا ہے. اور انسان کی جسمانی ہے، روحانی ہے، جو انسان کی علمی ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کیا جا رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ بندے کو جو چیز چاہیے ہوگی وہ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی سے مل جائے گی انشاءاللہ. چھوٹا ہو، بڑا ہو، اسلامی بھائی ہو، اسلامی بہنیں ہوں، بچہ ہو، بوڑھا ہو، سبھی برکتیں پائیں گے. سبحان اللہ. الحمدللہ. تو یہ ہے آپ کی اپنی دعوت اسلامی، اور واقعی اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. آپ ہمارے ساتھ رہیے، اور انشاءاللہ آپ کی کالز بھی ہوں گی، آپ کو ویڈیو کلپس بھی دکھائے جائیں گے، اور کچھ شعبہ جات کے بارے میں بھی بتایا جائے گا، جیسے کہ مزارات اولیاء کا بھی آج سلسلہ ہوگا کچھ نہ کچھ اس سے متعلق، اور اس پر حاضری کا طریقہ بھی انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. اور مزارات پر کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو شرعاً درست نہیں، علماء کرام منع فرماتے ہیں. تو مزار شریف کی برکت اپنی جگہ، لیکن جہاں جس چیز کی اجازت نہیں، جو درست نہیں، تو انشاءاللہ ہمارے مبلغین اس سے متعلق بھی آگاہ کریں گے. تو آپ نے جانا نہیں ہے کہیں، ہمارے ساتھ رہنا ہے. اور پیارے پیارے ہمارے نعت خواں خلیل بھائی بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. خلیل بھائی کو دیکھتے ہی میرا اپنا دل کیا کہ میں ایڈوانس میں ان کو اپنی فرمائش تو کر دوں، پھر موقع ملے بیچ میں تو ان سے اشعار سنیں گے. وہ کیا، شکریہ عطار کا. واہ، تو واقعی یہ شکریہ عطار کا. اللہ کریم امیر اہل سنت کو سلامت رکھے. جس طرح نگران شورا نے فرمایا کہ جب دعوت اسلامی کا تذکرہ آئے تو امیر اہل سنت کے بغیر کمپلیٹ کیسے ہوگا. یہ انہی کا صدقہ، انہی کی قربانی، یہی لے کر چلے، اور چلتے چلے گئے، چلتے چلے گئے، چلتے چلے گئے. اللہ کریم انہیں عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ ان کی سایہ دراز فرمائے. یہ تنہا چلے تھے، اکیلے چلے تھے، اور ان کی ہمت، ان کی استقامت، ان کی ماشاءاللہ عمل، جذبہ، تقوی، خوف خدا، عشق رسول، امت کی خیر خواہی کا درد، واقعی وہی درد جس طرح سلمان بھائی فرما رہے تھے کہ دعوت اسلامی کے شعبہ جات، بلکہ ایک شعبے میں بھی، جیسے ہم ٹرانسمیشن لے کر بیٹھے ہیں، صرف 2 شعبے لیے ہیں. اب اس شعبوں میں سے بھی ہم کیا کیا بتائیں. ظاہر بات ہے پاسبل نہیں ہے کہ ساری چیزیں ایک ہی وقت میں بتائی جائے، اور نہ ہی کوئی ہمارا وہ تنظیمی کو مشورہ ہے کہ اس میں کارکردگی اور یہ بھی لیا جائے. چیزہ باتیں جو ہم لے سکتے ہیں وہ لے لیں گے انشاءاللہ. لیکن واقعی دعوت اسلامی کے ایک شعبہ جات کے پیچھے ڈیٹیل ہے، پوری ڈیٹیل ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ یہاں کراچی میں مکتبۃ المدینہ کا ہیڈ آفس ہے. یہاں کچھ دن میرا بیٹھنا ہوا، تو ان کے ساتھ میں بیٹھا تھا، تو میں نے کہا دعوت اسلامی کا مکتبۃ المدینہ ایک شعبہ. انہوں نے میرے سامنے ایک پیپر رکھا، بولا علی بھائی یہ پیپر ہے اور اس میں ہماری مجالس بنی ہیں. جس وقت میں نے دیکھا تھا اس وقت کم و بیش 50 سے زائد شعبہ جات صرف مکتبۃ المدینہ کے اندر تھے. 50 سے زائد شعبہ جات، ذیلی شعبہ جات. اب اس کو سنبھالیں کریں. جیسے ہمارے رکن شورا شاہد مدنی بھائی، ان کے پاس بھی شعبہ جات ہیں، کئی شعبہ جات ہیں، بالخصوص جو ہے وہ اسلامی بہنوں کا دینی کام. اسلامی بہنوں کے جو ذیلی شعبے ہیں ان کی تعداد 38 ہے، 38. کیا بات ہے. اور ویسے تو اسے ایک شعبہ اسلامی بہنیں کہا جاتا ہے. اور جو اسلامی بھائی معاونت کرتے ہیں انہیں مجلس معاونت برائے اسلامی بہنیں کہتے ہیں.
تو یہ دیکھا جائے تو 2 شعبے نظر آتے ہیں، لیکن جو شعبہ اسلامی بہنیں ہیں اس کے تحت پھر 38 شعبہ جات ہیں۔ اچھا، پھر ہر شعبے کے اندر پھر آگے جو ہے مزید ذیلی کام بھی ہیں۔ تو دیکھا جائے تو دعوت اسلامی کی گہرائی الحمدللہ یہ امیر اہل سنت کے فیضان سے بہت ہے، اور یہ ایک دم سے نہیں ہوا، آہستہ آہستہ ہوا، اور امیر اہل سنت جس طرح لے کر چلے، شروع میں تو شعبوں کا اس طرح تصور بھی نہیں تھا، ہفتہ وار اجتماع سے جو ہے وہ دعوت اسلامی کا آغاز ہوا۔ امیر اہل سنت رات بھی ارشاد فرما رہے تھے کہ دعوت اسلامی کا جو پہلا مدنی کام ہے وہ ہفتہ وار اجتماع ہے۔ اچھا، آپ ذکر کر رہے تھے امیر اہل سنت کا، تو میں نے ایک چیز رات محسوس کی کہ امیر اہل سنت جو بیان فرما رہے تھے، آپ مدنی مذاکرے ہی فرماتے ہیں، بیانات کم فرماتے ہیں، اور بیان کا انداز ایسا جوشیلا تھا تو ایسے لگ رہا تھا کہ امیر اہل سنت جوان ہو گئے ہیں۔ کیا بات، تو ایسے یعنی جو ہے نا درد کے ساتھ اور جوش کے ساتھ بیان کر رہے تھے، مزہ آ گیا الحمدللہ۔ یہ جو فرما رہے نا شاہد بھائی، یقین کریں کہ میری اپنی کیفیت تھی جب امیر علیہ سنت بیان فرما رہے تھے نا، تو سلمان بھائی وہ واقعی امیر علیہ سنت، خیر انہی کی برکتیں ساری، وہی دور، وہی جوش، وہی ولولہ، وہی کیفیت ایک، الحمدللہ اللہ کریم انہیں سلامت رکھے، اللہ پاک ان کے فیوز و برکات عطا فرمائے۔ اور کل بھی فرمایا، اور یہ تربیت کے لیے فرماتے رہتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور بس میں تو بس بیٹھا ہوں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں شورا والے اور میرے مدنی بیٹے، لیکن ظاہر بات ہے باپ باپ ہوتا ہے، بڑا بڑا ہوتا ہے، انہی کی برکتیں ہوتی ہیں، اور یہ ہماری تربیت بھی ہے کہ اپنے ماتحت کو کس طرح آگے بڑھانا ہے، اپنے ساتھ والوں کو کس طرح لے کر چلنا ہے، اور کس طرح آگے بڑھانا ہے، کس طرح حوصلہ بڑھانا ہے۔ تو اگر ہم دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، یہ کہیں نہ کہیں ہم ہوتے ہی ہیں، ہمارا گھر ہے، کاروبار ہے، بزنس، جو بھی معاملات ہیں ہمارے، تو ساتھ لے کر چلنا، کہتے ہیں نا کہ ٹیم بنانا پھر ٹیم کو لیڈ کرنا، تو یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، وہ ٹیم بلڈ کرنے کے بعد اس کو سنبھالنا بھی۔ تو ماشاءاللہ یہ ان کا اخلاص، ان کا درد، ان کا جذبہ۔ خالد بھائی، آج ہم یہ شعبہ لیں گے کفن دفن ہے، تو یہ رقت والا، کیا اس کی کوئی فضائل وغیرہ اور یہ ہیں؟ شعبہ فضائل کی طرف آنے سے پہلے معذرت، میں بیچ میں مخل ہو گیا۔ رقت والا آپ نے فرمایا یہ موضوع ہے، یہ بھی سب کے لیے رقت والا موضوع نہیں ہے۔ کیا بات کیا آپ نے؟ رقت والا موضوع بھی اس کے لیے ہے کہ جس کو اللہ نے رقت قلبی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اس کا دل جو ہے وہ نرم ہے، جس کے دل میں عاجزی ہے، انکساری ہے، اور اللہ فکر آخرت ہے، اس کے لیے تو یہ رقت والا عنوان ہے۔ فرما رہے ہیں تو اس کو اپنی قبر کی یاد آئے گی، اور جس کے دل میں یہ ہے کہ میں نے مرنا ہی نہیں، گویا کہ یہ انداز اپنایا ہوا ہے کہ ارے کیا باتیں کر رہے ہیں بھائی، کوئی اور بات کریں، اس طرح کی جو پبلک ہے ان کے لیے تو یہ کچھ بھی بولیں نارمل ٹائپ موضوع ہے۔ بہرحال اللہ دل کی سختی سے بچائے اور ہمیں رقت قلبی نصیب فرمائے۔ خالد آمین۔ رقت قلبی ایک یقیناً اعلیٰ چیز ہے، لیکن یہاں پر میں اس بات کو بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ ایسے لوگ بھی دیکھنے میں آئے کہ جب ان کے سامنے یہ موضوع چھیڑا جائے کہ مرنا ہے، قبر میں بھی اترنا ہے، آخرت کی بھی تیاری کی جائے، یا بس موت آنے والی ہے، یہ پیغام ایک پہنچایا جائے، تو تیور بدل جاتے ہیں کہ یہ کون سی بات شروع کر دی ہے جناب، موڈ آف کر دیا آپ نے، کوئی اچھی بات کریں، کوئی خوشخبریاں دیں، کوئی نویدیں دیں، لیکن وہ خوشخبریاں کس کے لیے ہیں؟ جو پہلے جیتے جی تیاری کرے نا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق جو شخص روزانہ موت کو یاد کرتا ہے، جب وہ مرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ کثرت سے ذکر یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے، اور لوگوں کے سامنے اس کا باقاعدہ اظہار ہوتا کہ یہ بھی ایک دن ہے، اس نے بھی آنا ہے۔ اور آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر عقائد اسلام کی بنیاد عقیدہ آخرت پر ہے، یعنی جو بنیادی عقائد بیان کیے گئے اس میں سے ایک عقیدہ آخرت بھی بیان کیا گیا کہ بندہ باقاعدہ اس پر غور و فکر کرے کہ میں نے اس دنیا سے جانا ہے، اور جانے کے بعد اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ تو پھر جب یہ چیز پیش نظر ہوگی تو بندہ اچھے انداز سے کوشش کرے گا زندگی گزاروں، کہ کہیں یہاں آج میرا زور چل رہا ہے، اپنا زور چلا کر کسی کو دبا لوں گا تو وہاں قبر میں جا کر کیا کروں گا؟ وہاں تو قبر ہوگی، نکیرین ہوں گے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ رہی تو پھر کیا معاملہ ہے اور کیسا دیکھا جا سکتا ہے؟ پھر قبر دبائے گی، پھر قبر دبائے گی، اور یوں دبائے گی کہ ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ کے ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ میت کے سلمان بھائی بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یوں پیوست ہو جائے گی، لیکن کچھ وہ بھی ہیں
جی جنہیں قبر دبائے گی تو انہیں ایسا راحت، ایسا سکون، ایسا آرام ملے گا جیسے ماں اپنے بچے کو اپنی آغوش میں لیتی، کیسا ایک سکون کا ماحول بن جاتا ہے۔ تو ان معاملات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر جس طرح رکن شورا نے ارشاد فرمایا، اس موضوع کی طرف آؤں کہ بندہ کفن دفن میں شرکت کرتا ہے تو یہ میت کے حقوق میں سے، جانے والا تو دنیا سے چلا گیا لیکن اب اس کے حقوق زندوں پر عائد ہوتے ہیں۔ یعنی مسلمان ہو کر بندہ مرتا ہے، مسلمان میت کا اعزاز یہ ہے کہ یہاں پر اس کو لاوارث چھوڑ نہیں دیا جاتا، بلکہ اب بھی اس کی عزت ہے، اب بھی اس کی تکریم ہے، اب بھی اس کو نہلانا ہے، دھلانا ہے، اس کو کفنانا ہے، کفن پہنانا ہے۔ اور کفن پہنانے کے بعد میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ اس کپڑے میں کفن دیا جائے جو یہ اس کو بہتر سمجھتا تھا۔ عیدین وغیرہ کی تقریبات کے موقع پر جس قسم کا یہ لباس پہنتا تھا، کہا گیا کہ یہ مستحب ہے کہ اس قسم کا لباس اسے کفن میں دیا جائے۔ اور اگر کوئی خوش نصیب اپنے اسلامی بھائی کو جو دنیا سے چلا گیا، جو مسلمان ہونے کی حالت میں انتقال کر گیا، اب اس کو غسل میت دیتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی میت کو غسل دیا وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جانا۔ اللہ اللہ، وہ تو جانے والا چلا ہی گیا نا دنیا سے، لیکن اس کے بعد بھی زندوں کے لیے کتنی بڑی نیکی ہے۔ اور الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک انداز بڑا پیارا یہ بھی ہے کہ آپ مجالس بناتے ہیں، شعبہ جات بناتے ہیں، کام لینے کے طریقے سکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں غسل میت یا شعبہ کفن دفن جو ہمارا ہے، یہ باقاعدہ مسلمانوں میں ایک فریضہ تو ہے نا۔ اگر دعوت اسلامی یہ شعبہ نہ بھی بنائے کرنا ہوگا، یہ تو بھی کرنا تو ہے، لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ باقاعدہ اس کام کے لیے افراد کو تیار بھی فرماتے ہیں، اور تیار فرمانے کے بعد ان کو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے جو دعا دی شعبے کے لیے، کیا بات، اور اس کام میں حصہ لینے والوں کے لیے، اللہ اکبر، آپ نے یوں دعا کی کہ یا رب مصطفیٰ، شعبہ کفن دفن سے متعلق جو میرے مدنی بیٹے اور مدنی بیٹیاں ایک مہینے میں کم از کم 12 غسل میت دینے کی سعادت حاصل کریں، انہیں 12ویں والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ، جب تک جیے نیکیاں کرتے رہیں، سنتوں پر عمل کرتے رہیں، عشق رسول میں اپنا وقت گزاریں۔ یا اللہ پاک ان کو بار بار حج نصیب ہو، بار بار میٹھا مدینہ دکھا، الہ العالمین برے خاتمے سے بچا۔ یا اللہ پاک جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ ویسے ہی میت کا حق ہے، اور جب بزرگوں کی دعائیں ساتھ مل جاتی ہیں تو بندہ پھر چاہتا ہے، اور بڑھ جاتی ہیں، برکتیں بڑھ جاتی ہیں، بندہ چاہتا ہے کہ یار یہ نیکی کا کام مجھ سے ہو جائے، کہ وہ جو بشارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بھی ملے گی، بزرگوں کی دعاؤں کا فیضان بھی ملے گا۔ ایک یہ میت کو نہلانے کا، اور پھر آگے چلیے تو نہلانے کے بعد اس کو کفن پہنانا، یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور اس کا بھی مسنون طریقہ ہے۔ سنت کے مطابق کفن کیسے دیا جائے گا، مرد کا کفن کیا ہے، عورت کا کفن کیا ہے، اس کی تفصیل ہے، اس کے احکامات ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہمارا دین اسلام کی خوبصورتی کیسی ہے کہ کوئی مسلمان بھائی یا مسلمان بہن چلی جائے تو اس کے جاتے ہوئے بھی یہ نہیں کہ ختم ہو گیا، یہ بس اس کو ڈال دیں، تو میت کا بھی ادب احترام، اس کے بھی سارے معاملات ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے کیا ہمیں تربیت دی ہے۔ اور جس طرح ہمارے خالد بھائی فرما رہے تھے کہ ہمارا یہ شعبہ، میں نے بھی بتایا کہ شعبہ کفن دفن شعبہ اپنی جگہ پر ہے، جیسے رکن شورا شاہد مدنی بھائی نے بھی فرمایا کہ شعبہ جات تو یہ بعد میں بنتے چلے گئے، باقی جو پرانے اسلامی بھائی ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ میں بھی اوائل سے دیکھ رہا ہوں، 89 میں دعوت اسلامی میں آیا، بلکہ اس سے بھی پہلے اسلامی بھائی بتاتے ہیں کہ کسی کی میت ہو جائے، انتقال ہو جائے تو دعوت اسلامی والے پہنچتے، اس کو غسل دیتے، کفن دیتے، قبرستان تک جاتے، سوئم میں شریک ہوتے، اصال ثواب کرتے، نماز جنازہ میں شریک ہوتے۔ تو واقعی یہ خیر خواہی امت کا ایک تو جذبہ بھی ہے، درد بھی ہے، اور کس طرح یہ جانے والے کے لیے ایک ڈھارس بھی ہے۔ اور واقعی شاید یہ شعبہ ایسا ہے کہ ہر گھر میں اس کا واسطہ پڑا ہوگا، ہر محلے میں، ہر علاقے میں، ہر شہر میں۔ ہمارے پاس ویڈیوز بھی ہے کہ لاسٹ ایئر 2020 کے اسٹارٹ سے لے کر اور ابھی تک دنیا کے کئی ملکوں میں، کئی علاقوں میں، ہمارے ملک میں بھی یہ کورونا سچویشن
اور یہ ایک ایسی آزمائش اور ایسی بلا اور ایسی مصیبت کہ بس اللہ کریم سے عافیت کا سوال ہے کہ کئی جگہ پر اموات ہوئی، آزمائشیں ہوئی، بیماریاں، یہ وہ سب سن ہی رہے ہیں آپ. تو اللہ کریم سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے. اللہ اس کرونا سمیت دیگر آفات بلاؤں کو ہم سے دور فرمائے. ایسے ایسے واقعات آئے میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایسے ایسے واقعات سننے میں آئے کہ اولاد نے، گھر والوں نے، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، ہاتھ نہیں لگایا کہ یہ کووڈ پیشنٹ ہے اور اس سے کچھ ہمیں نہ ہو جائے. لیکن وہاں پہنچے، کون پہنچے؟ آپ کے دعوت اسلامی والے پہنچے. نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر یو کے میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، افریقن کنٹریز میں، یورپین کنٹریز میں. ہاں واقعی ایسی کچھ تو ویڈیوز بھی ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. یہ کچھ کالز ہو تو دیجیے گا. محمد حماد رضا DHA کراچی سے عرض گزار ہوں. الحمدللہ گزشتہ لاک ڈاؤن کے جب ایام تھے تو مجلس کفن دفن کی جانب سے ہمیں ایک سروس پرووائڈ کی گئی تھی کہ وہ اسٹوڈنٹس جو خاص طور پہ جو میٹریکولیشن سے فارغ ہوئے تھے ان کے لیے یہ تھا کہ وہ ان کو 7 دن کا آن لائن کفن دفن کورس کرایا گیا تھا، جس میں ڈسکرپٹیولی جو مدرس تھے انہوں نے غسل کا طریقہ، غسل میت کا طریقہ، کفن پہنانے کا طریقہ، قبر میں اتارنے کا طریقہ، نزاع کے معاملات اور دیگر معاملات کے حوالے سے بڑا بریفلی اور ماشاءاللہ بہت بہترین انداز میں ہمیں سکھایا تھا. الحمدللہ اس سے بینیفٹ یہ ہوا کہ آج اس وقت سے پہلے تک مجھے اس کے حوالے سے اتنی انفارمیشنز نہیں تھیں کہ غسل میت دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، جنازہ پڑھانے کے حوالے سے، میت کو کندھا دینے کے حوالے سے، میت کو قبر میں اتارنے کے حوالے سے جو شرعی احکام یا جو سنت طریقہ ہے وہ کیا ہے. الحمدللہ یہ کورس کرنے کے بعد کافی اویئرنیس ملی. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مجلس کو شاد و آباد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کال دیجیے گا. میں محمد صدیق اتاری نیو کراچی کابینہ کودرا ڈویژن سے بات کر رہا ہوں. میری عمر اس وقت 63 سال کی ہے. الحمدللہ 83 سے لے کے اب تک میں کفن دفن کا کام کر رہا ہوں. اب تک کم و بیش 5,500 سے 6,000 افراد کو غسل دے چکا ہوں. یوم دعوت اسلامی مبارک ہوں. امیر سنت، جانشین امیر سنت اور نگرانی شورا اور دیگر تمام اراکین کو یوم دعوت اسلامی مبارک ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. علی بھائی اس کال پر جو ایک بات انہوں نے کی کہ ہزاروں انہوں نے جو ہے وہ غسل دینے کا سلسلہ کیا، تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا جذبہ ہے اس میں. امیر اہل سنت کے جو ہے نا وہ عادت بھی شامل ہے کہ آپ شروع سے ہی جو ہے وہ جہاں میت ہو جاتی تھی وہاں تشریف لے جاتے، نماز جنازہ میں شریک ہوا کرتے تھے. اور امیر اہل سنت خود فرماتے ہیں کہ میں نے بہت نماز جنازہ پڑھائے ہیں اور بہت جو ہے وہ اس میں لوگوں کے دکھ درد کے اندر شرکت کی ہے. بلکہ بعض اوقات تو آپ فرماتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تعزیت وغیرہ کرنے کے لیے، جو جن کی میت ہو جاتی تھی میں وہاں پہنچ جاتا تھا. یعنی میری واقفیت نہیں ہوتی تھی لیکن میں معلوم کر لیتا تھا کہ کون میت کی وہ رسا میں ہے، پھر ان کے ساتھ میں تعزیت کیا کرتا تھا. تو یہ بڑا اچھا زبردست انداز ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اترنے کا، کہ جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، نیکی کی دعوت عام کرنا چاہتے ہیں اور کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں یہ لوگوں کی، تو یہ ایک بہت بڑا موقع ہوتا ہے کہ جب غمی ہے اور لوگ پریشان ہیں، کسی کی فوتگی ہو جائے تو وہ کتنا پریشان ہوتا ہے. بعض اوقات تو سمجھ نہیں پڑ رہی ہوتی کیا کریں. کسی کا بالکل قریبی عزیز جیسے والد صاحب فوت ہو گئے تو اسے نہیں سمجھ پڑ رہی ہوتی کہ میں کیا کروں. اتنا غم ہوتا ہے نا کہ مسجد میں اعلان بھی کرنا ہے نماز جنازہ کا، جناب میت کو غسل بھی دینا ہے، کفن بھی دینا ہے. تو اس موقع پر جو ہے وہ ہمدردی کرنا اور ان کے کاموں کے اندر ہاتھ بٹانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو میں اس اسلامی بھائی جنہوں نے ہزاروں یوں اس 5,500 بتائیں غالباً. جی ہاں جی 5,500. اچھا ایک کورسز کی بات ہوئی نا، تو الحمدللہ جس طرح یہ ابھی اسلامی بھائی نے بتایا کہ کورسز کا سلسلہ ہوا، اسلامی بہنوں میں بھی کورسز کے جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے. اور بیرون ملک، صرف بیرون ملک کی کارکردگی بیان کرنے لگا ہوں کہ الحمدللہ 57 کورسز ہوئے بیرون ملک میں،
جس میں 834 اسلامی بہنوں نے شرکت کی، یعنی مختلف مقامات شعبے کے، جی اس شعبے، یعنی کفن دفن کے، یعنی کس طرح کفن دینا ہے. اسلامی بہنیں بھی یہ الحمدللہ یہ کام کرتی ہیں. جیسے عموماً ملتی نہیں خواتین وغیرہ، کہیں اس طرح کا ہو جائے تو خواتین ملنا بہت مشکل ہے، لیکن دعوت اسلامی دیکھیں اوورسیز بالخصوص پاکستان میں بھی ہوگا یہ. جی پاکستان کے اندر تو الحمدللہ عز و جل ہزاروں کورسز ہوتے ہیں جس میں یہ کفن دفن کا طریقہ بتایا جاتا ہے. نماز جنازہ تو اسلامی بہنیں نہیں پڑھتی، لیکن دیگر بہت سارے معاملات ہیں. بالکل ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. اور واقعی یہ ایسا موقع ہوتا ہے جیسے رکن شورا فرما رہے ہیں کہ اس وقت ایسی کیفیت ہوتی ہے انسان کی، گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور میت ہو جائے تو واقعی انسان کا دماغ کام نہیں کرتا. تو ایسے میں جو سنبھالنے والے آ جائیں، جب رکن شورا فرما رہے تھے تو مجھے خود اپنی آپ بیتی یاد آ گئی کہ میرے والد صاحب کا یہیں کراچی میں بائی پاس آپریشن تھا اور کارڈیو میں حیدرآباد سے آیا ہوا تھا، بھائی بھی ساتھ تھے، او ٹی میں لے کر گئے اور جو بھی ایک اس کے معاملات ہیں تو یہ تھا کہ 3 سے 4 گھنٹے کا آپریشن ہے. پھر تھوڑی سچویشن چینج ہوتی گئی اور پھر ڈاکٹر تھوڑا تھوڑا بتاتے گئے کہ حالت تھوڑی سیریس ہے، یوں ہے. بالآخر جو اللہ کو منظور ان کا انتقال ہو گیا دوران بائی پاس آپریشن. غالباً ظہر سے پہلے کا وقت تھا. جب جیسے جیسے ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ اب سیریس کنڈیشن ہے، دعا کریں تو ظاہر بات ہے باپ اور وہ کنڈیشن ہاسپٹل. تو جب یہ کنڈیشن تھی میں نے کسی طرح کوشش کی کہ نگران شورا سے رابطہ ہو، امیر اہل سنت سے دعا کرواؤں. تو نگران شورا سے میں رابطے میں تھا. جب انتقال ہوا تو ایک ایسی کیفیت تھی کیا کیا جائے، کیا ہوگا، واقعی دماغ کام نہیں کرتا. اور وہ وقت میں بھولتا نہیں، اللہ سلامت رکھے میرے نگران شورا کو، کہ یہ ہاسپٹل پہنچ گئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں علی بھائی کیا کریں گے. تو میں نے کہا بھائی صاحب میرا دماغ تو کام نہیں کر رہا، پوری فیملی، یہ سب پورا خاندان حیدرآباد، پھر یوں. تو فرمایا کہ ہمت رکھے، بہت حوصلہ دیا، سینے سے لگایا. پھر کہا کہ اگر یہیں غسل دے لیا جائے کراچی میں اور امیر اہل سنت نماز جنازہ پڑھائیں تو کیسا. میں نے کہا اس سے بڑھ کر اور کیا برکت ہوگی کہ میرے باپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ کے ولی نماز جنازہ پڑھا دیں. تو پھر مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اور ہمارے حاجی امتیاز انہوں نے غسل دیا اور امیر علیہ سنت نے یہیں نماز جنازہ پڑھائی فیضان مدینہ میں. پھر ایمبولینس میں میت لے کر گئے. تو واقعی اس وقت دماغ انسان کا نہیں کام کرتا. اور ایسے میں کوئی آ جائے جو ہاتھ رکھ دے، شفقت کرے اور اس وقت سنبھال لے. تو دیکھیں نا آج کتنے برس ہو گئے. اللہ کریم میرے والد صاحب کی اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں غریق رحمت فرمائے، مغفرت فرمائے. لیکن یہ وقت بندہ بھولتا نہیں. اور واقعی کئی جگہ پر دعوت اسلامی والے پہنچتے ہیں، سنبھالتے ہیں اور دلاسا دیتے ہیں. اور یوں واقعی بعض اوقات تو ایسے ایسے مناظر دیکھے ہیں سلمان بھائی کہ جب مجھے بھی موقع ملا غسل میت کا کئی جگہوں پر، گھروں پہ جاتے ہیں کہ بھائی والد کا انتقال ہو گیا، اولاد کو بلاتے ہیں کہ بھائی آپ بیٹے ہیں آپ آ جائیں، کچھ پانی ڈال لیں. پورا غسل دینا تو سب کو نہیں آتا، ایک تعداد نہیں آتا. تو ایسے مناظر بھی دیکھے کہ نہیں آتی اولاد، نہیں ہمیں ڈر لگ رہا ہے، نہیں آپ دے لیجئے، آپ کر دیں بس. آپ کو تو یہ کہا آپ دے دیجئے، مجھے تو بھولتا نہیں ہے سب. ہمیں تو مطلب میں تھوڑا اس کو تھوڑا زیادہ بیان کروں گا تو وہ پہچان اس کی ہو جائے گی، لیکن میں اس کو تھوڑا وہ بیلنس کر کے، وہ تھے رشتہ دار، ہمیں انہوں نے کہا نہیں آپ کر دیں. یہ ان کے انداز تھے. یعنی آپ دیکھیں وارث کون بن رہا ہے؟ اولاد. پیسہ کس کے پاس جائے گا؟ اولاد کے پاس. اولاد. مکان کس کے پاس جائے گا؟ اولاد کے پاس. بینک بیلنس کس کے پاس جائے گا؟ اولاد کے پاس. زمین کس کے پاس جائے گی؟ اولاد کے پاس. کاروبار کس کے پاس جائے گا؟ اولاد کے پاس. یعنی وہ جو رشتے وراثت کے اسلام نے جو رکھے ہیں، وارث تو یہ بنیں گے، پیسے کے وارث کے بنیں گے. اور غسل دینے کے لیے غور کریں. بہرحال ہمیں نہیں بس آپ ہی کر دیں. اس میت کو برف خانے سے لینے کے لیے میں گیا. میں تھا، میرے ساتھ ایک مبلغ اسلام دعوت اسلامی ایک اور تھے. ہم نے وہاں سے اس کو سرد خانے سے اس کو اندر کولڈ جو روم وہاں سے اس کو لے کر کے آئے. وہ جو غسل کا جو کمرہ بنا ہوتا ہے وہاں اس کو جو ہے وہ لے کر آئے. اچھا کفن بھی پہنا دیا. کفن پہنانے کی بھی بڑی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے کسی مسلمان کو کفن پہنائے گا تو اللہ تعالی اسے سندس یعنی جنتی ریشم کا لباس پہنائے گا. اور میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ یہ غسل میت دینا یہ سعادت مندی کی بات ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام یہ اچھا کام نہیں ہے، یا یہ فلاں کے کرنے کا کام نہیں ہے، یا یہ امام کے کرنے کا کام نہیں ہے.
ایسی کوئی بات نہیں ہے. امام ہے, مؤذن ہے, خادم ہے, مسجد میں مقتدی ہے, سب جو ہے وہ یہ سعادت جو ہے حاصل کر سکتے ہیں. تو یوں ہم نے نظارے دیکھیں بھی, آپ بس آپ ہی کر دیں. دعوت اسلامی والے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے کر رہے ہیں. ویڈیوز دیجیے گا. میں رؤف عبدالستار مانڈویہ ڈیفینس کا رہائشی. پچھلے مہینے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا. میں نے دعوت اسلامی کے شعبہ کفن دفن کو رابطہ کیا. وہ لوگ آئے, سامان بھی لے کر آئے, انہوں نے غسل میت بھی دیا, مسجد میں بھی ہمارے ساتھ رہے, پھر قبرستان میں بھی رہے. میں ان سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. الحمدللہ انہوں نے بہت اچھا کیا. ایسے وقت پہ جب آدمی بالکل اس کی جو دماغی کیفیت ہوتی ہے نا, وہ بالکل سمجھنے سے وہ قاصر ہوتا ہے نا, اس وقت انہوں نے آ کے بڑا میرا ساتھ دیا نا. اللہ پاک ان سب کو ان کا اجر دے. آئی لو باپا, آئی لو دعوت اسلامی. اور بھی کچھ اس طرح کی ویڈیوز ہیں کہ جب یہ کورونا صورتحال تھی اور باقی لوگ پریشان تھے, تو یو کے اور دیگر کنٹریز میں بھی جو ہے ہمارے اسلامی بھائیوں نے کس طرح کیا. آئیے کچھ اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں. اسلامی کے زیر اہتمام الحمدللہ ہم لوگوں نے پی پی ٹریننگ کٹ حاصل کی. الحمدللہ اس ٹریننگ میں الحمدللہ کس طرح کووڈ-19 کے باڈیز کو غسل دیا جاتا ہے الحمدللہ ہم لوگوں نے سیکھا لنڈن ریجن میں. تو ابھی ہم لنڈن کابینہ میں لوٹن میں موجود ہیں اور ایک ڈیسیز پرسن آنے والا ہے, اس کا ہم غسل دینے کے لیے اسلام بھائی الحمدللہ ریڈی ہیں. یہ پلین ہے اور الحمدللہ ٹرینڈ ہے اور انشاءاللہ امت کی خدمت کر رہے ہیں. جہاں اور لوگ غسل نہیں دے رہے الحمدللہ رب العالمین اور اسلامی کے اسلامی بھائی ولنٹری آ کر یہاں میت کو غسل دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو, اس وقت میں موجود ہوں لوٹن میں, جہاں پر ایک کووڈ-19 کی ابھی ایک ڈیڈ باڈی آئی ہے جس کو دعوت اسلامی کے جو لوگ ہیں وہ غسل دینے میں مصروف ہیں. تو سوچا کہ اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں کہ یہاں پر کس طرح دعوت اسلامی کے جو رضاکاران ہیں, جب کوئی بھی باڈی کے نزدیک نہیں لگ رہا تو کس طرح وہ پراپرلی ٹرینڈ ہو کر دعوت اسلامی کے جو رضاکاران ہیں وہ باڈی کو غسل دینے میں مصروف ہیں. غسل دینے کے بعد اس میت کو واپس سینڈ کر دیا جائے گا لنڈن ویمبلے میں. دیکھا آپ نے, یہ اس طرح کے بہت سارے مناظر ہیں ہمارے پاس اور بہت سارے مناظر ریکارڈ بھی نہیں ہو پاتے. کئی ملکوں میں اور اس طرح یہ سلسلہ رہا. اللہ کریم عافیت کا معاملہ فرمائے. یہ جو دعوت اسلامی پاکستان یا اوورسیز میل فیمیل یہ جو سروسز پرووائڈ کرتی ہیں, یعنی غسل میت کے لیے ہمارے اسلامی بھائی پہنچتے ہیں, فری آف کاسٹ ہے, کوئی چارجز نہیں ہے. کئی دفعہ ہمارے ساتھ بھی ہوا, جب گئے تو لوگ سمجھے کہ یہ پیسے لیتے ہیں یا کوئی ان کا یہ پروفیشن ہے اور یہ کوئی اس طرح یہ آتے ہیں. یہ دعوت اسلامی کا صدقہ, امیر علیہ سنت کی دی ہوئی تربیت. تبھی تو کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی, آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. واقعی اللہ کی نعمت تو فری آف کاسٹ ہے. اس کی ایپ بھی بنی ہوئی ہے اور اس کا جو ہے وہ نمبرز بھی ہوتے ہیں. ہماری اس مجلس نے ایسا کام کیا ہے کہ علاقہ وائز نمبر, اسلامی بہنوں سے رابطے کرنے تو اسلامی بہنوں کے ایسے نمبرز ہیں جو اسلامی بہنوں کے پاس ہی ہوتے ہیں, ان سے رابطہ کر لیں تو اسلامی بہنیں پہنچتی ہیں. اسلامی بھائیوں سے جو ہے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں تو اسلامی بھائی پہنچتے ہیں. اور الحمدللہ اس موقع پر
وہ کام ہوتا ہے کہ انسان شاید ساری زندگی نہ بھولے. مجھے یاد آیا کہ ہمارے رکن شورا کراچی ریجن کے نگران حاجی امین بھائی، انہوں نے بھی کہا کہ میرے والد صاحب کے انتقال کے وقت جب دعوت اسلامی والے آئے اور انہوں نے آ کر سنبھالا، غسل دیا، تو کہا کہ یہ میرا دعوت اسلامی سے قریب آنے کا ایک ذریعہ بنا. میرے دل میں محبت اور بڑھی کہ یہ کیسے بے لوث لوگ ہیں. ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی کہ یو کے میں کس طرح، اور کئی ایسے واقعات ہیں کہ اپنوں نے چھوڑ دیا لیکن دعوت اسلامی والوں نے نہیں چھوڑا. یہ ویڈیو تاثرات دے دیجیے. جی، عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی جو الحمدللہ دنیا بھر میں 100 سے زائد شعبہ جات میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے. الحمدللہ انہی شعبہ جات میں ایک شعبہ ہے شعبہ کفن دفن. الحمدللہ 300 سے زائد شہروں میں ہند بھر میں دعوت اسلامی یہ خدمات انجام دے رہی ہے. اور کورونا جیسی وبا میں جس وقت لوگ لاشوں کے قریب جانے سے ڈرتے تھے، الحمدللہ دعوت اسلامی کے کفن دفن شعبے سے متعلق اسلامی بھائیوں نے ان کے غسل و کفن کا انتظام کیا اور ان کی تدفین کی. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا حصہ ہے. میرے والد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا. شعبہ کفن دفن کے ذمہ دار اسلامی بھائی حاجی محمود اپنے پورے ٹیم کے ساتھ پہنچ گئے اور والد محترم کی وصیت بھی تھی انہیں کہ میرے لاشے کو تمہیں غسل دینا، لہٰذا یہ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے تجہیز و تکفین کا کام مکمل انجام دیا. ساتھ ساتھ رکن شورا حاجی عارف علی افطاری بھی الحمدللہ موجود رہے. میرا نام شہزاد اعظم ہے، میرے والد کا نام حاجی محمد اعظم ہے، اور جب میرے والد حاجی محمد اعظم دنیا سے رخصت ہوئے تو دعوت اسلامی والوں نے غسل دیا، کفن پہنایا اور بہت ساری خدمات دعوت اسلامی والوں نے سارے انجام دی. لہٰذا میں دعوت اسلامی والوں کا شکر گزار ہوں. شکریہ دعوت اسلامی. الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں 1988 میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی. دعوت اسلامی کے مدنی مرکز نے غسل میت اور کفن دفن کی ذمہ داری عطا فرمائی. الحمدللہ عزوجل 100 سے زیادہ غسل میت کی سعادت حاصل ہو چکی ہے. میں محمد علی اتاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر یہ غسل میت کی سعادت حاصل کر کے الحمدللہ نمازوں کا جذبہ عطا ہوا. الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے آج میرا بیٹا عالم دین بن چکا ہے. الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور امیر علیہ سنت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خلیل بھائی اگر چند اشعار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شکریہ اتار کا، 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 شکریہ اتار کا. قریض غم سے ہونا پائے گا ادا اتار کا، عمر بھر گئے جانو دل سے شکریہ اتار کا، 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 شکریہ اتار کا. منجو دل منجی جان منج پیرتے قربان، منجو دل منجی جان منج پیرتے قربان، قربان منجو دل منجی جان منج پیرتے قربان. جاری ہے مدنی چینل جو خیر ہے مکمل، بچے بڑے سبھی کی امید کا ہے جو پھل. کیسا حسین تحفہ، کیسا حسین تحفہ، کیسا حسین تحفہ اتار نے دیا ہے. پوچھو نا پوچھو نا پوچھو نا ہم سے کیا کیا اتار نے دیا ہے. شکریہ
شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا، منجو دل منج جا منج پیر تے قربا قربا، منجو دل منج جا منج پیر تے قربا، یا رب رہے سلامت مرشد ہمارا پیارا، علم و عمل سے جس نے ہم سب کو ہے سوارا، اسلامی رنگ سچا، اسلامی رنگ سچا، اسلامی رنگ سچا، عطار نے دیا ہے، پوچھو نا پوچھو نا پوچھو نا ہم سے کیا کیا عطار نے دیا ہے، شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا، منج دل منج جا منج پیر تے قربا، منج دل منج جا منج پیر تے قربا، تاڑے سجاؤ رخ پر باندھو امامہ سر پر، دین نبی کی دعوت پہنچاؤ جا کے گھر گھر، یہ سنتوں کا جذبہ، یہ سنتوں کا جذبہ، یہ سنتوں کا جذبہ، عطار نے دیا ہے، پوچھو نا پوچھو نا پوچھو نا ہم سے کیا کیا عطار نے دیا ہے، آقا سے عشق و الفت، اصحاب سے محبت، ہم سب کو اہل بیت اکرم کی بخشیشات، مسلک میرے رضا کا، مسلک میرے رضا کا، مسلک میرے رضا کا، عطار نے دیا ہے، پوچھو نا پوچھو نا پوچھو نا ہم سے کیا کیا عطار نے دیا ہے، شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا، جزاک اللہ میرے مرشد، جزاک اللہ میرے مرشد، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ میرے مرشد، مظلوم کی حمایت، کمزور کا سہارا، امداد سب کی کرنا، ہر سو ہے مشن ہمارا، خدمت کا پیارا جذبہ، خدمت کا پیارا جذبہ، خدمت کا پیارا جذبہ، عطار نے دیا ہے، پوچھو نا پوچھو نا پوچھو نا ہم سے کیا کیا عطار نے دیا ہے، شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا، منج دل منج جا منج پیر تے قربا، ساڈا دل ساڈی جان عطار تے قربا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ سلمان بھائی جی، کل سے میرا دل تھا یہ کلام سننے کا، جی آپ نے بھی کرم نوازی فرمائی کہ خلیل بھائی آ گئے، پھر ان کی شفقت یہ آ گئے، کل سے بڑا دل تھا کیونکہ دعوت اسلامی سن رہے ہیں، باہر ہیں، برکتیں، اور ہر طرف سے یہ ہو رہا ہے کہ یوم دعوت اسلامی 40 سال، واقعی شکریہ عطار کا، شکریہ، جزاک اللہ میرے مرشد، جزاک اللہ۔ ہمارا تو دیکھیں ایسا یہ بنتا ہی ہے، ہم تو کہہ ہی رہے ہیں اور ہم کہیں گے بھی اور کہتے ہی رہنا ہے، تقاضا بھی ہے اس کا، دونوں طرف سے ہم دیکھیں،
یعنی اسپرچول اعتبار سے دیکھیں، روحانی اعتبار سے دیکھیں، عبادت کے اعتبار سے دیکھیں، ظاہری اعتبار سے دیکھیں. آج ماشاءاللہ آپ کے شہزادے رضا بھائی آج کس مقام پہ ایک عالم دین بھی ہیں، جامعہ المدینہ سے جو ہے وہ پڑھے بھی ہیں، پھر مدنی چینل بنگلہ کے CEO بھی ہیں اللہ کے فضل سے. تو یہ سب جو برکت ملی ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے یہ نصیب ہوا ہے. تو شکریہ عطار کا. اس میں ایک بات پلس کروں گا آپ کی بات سے ہی کہ اراکین شورا کا مشورہ ہو رہا تھا تو نگران شورا رش کر رہے تھے رضا بھائی پر، علی بھائی پر بھی. ماشاءاللہ ہمارے اراکین شورا میں سے علی بھائی وہ ہیں کہ جن کے بیٹے بھی ماشاءاللہ اس زبردست مقام پر ہیں، بنگلہ دیش کے نگران بھی ہیں، اور الحمدللہ عزوجل فیملی کے ساتھ ہی میری معلومات کے مطابق تو بنگلہ دیش بھی ہے. فیملی گئی ہے کہ نہیں گئی کنفرم نہیں، پروسیس چل رہا ہے فیملی. اچھا وہ خود ابھی یعنی وہاں گئے ہوئے ہیں. تو یہ میرا رابطہ بھی ہے بنگلہ دیش میں، کیونکہ اسلامی بہنوں کے کام کے حوالے سے رابطہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ عزوجل تنظیمی طور پر بھی بہت سمجھدار مجھے لگے نا. اور بلکہ مجھے ایک دفعہ تو بہت وہ مزہ بھی آیا کہ میں نے ایک مشورہ دیا کہ یوں کرنا ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ بڑے ادب سے ہی مجھ سے تو بات کی کہ کیونکہ میں ان کے والد صاحب کے ساتھ رکن شورا بھی ہوں، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ شاہد بھائی اس طرح نہیں اس طرح کر لیتے ہیں. تو مجھے مزہ آیا کہ جناب یہ بھی ایک کیسی، اور مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو وہ کہہ رہے تھے ان کا مشورہ میرے مشورے سے فائق تھا. ماشاءاللہ. تو یہ اللہ پاک کا فضل ہے کہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ جس طرح آگے بڑھ رہی ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان ہے اور امیر اہل سنت کی تربیت ہے. اللہ پاک ہمیں یہ تربیت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کی ہم اسی طرح تربیت کریں جس طرح حاجی محمد علی صاحب نے اپنے بیٹے کی تربیت. مرحبا. مدینہ سے دعوت اسلامی ہی کا صدقہ ہے، امیر اہل سنت کا فیضان ہے، تبھی تو کہتے ہیں شکریہ عطار کا. واہ واہ. میرے والد صاحب بھی عطاری تھے، میں عطاری، میرے بچے عطاری، رضا بھائی کی شادی ہو گئی، میرے 2 پوتے ہیں وہ عطاری. تو میرے اپنے گھر میں 4تھی نسل عطاری چل رہی ہے. واہ واہ واہ. تو یہ رضا بھائی کے مدنی منع ہیں میرے پوتے، انہوں نے ویڈیو کلپ ریکارڈ کروایا تھا، وہ گھر میں کرتے ہیں بچے یہ، اس میں یہ تھا شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا. واقعی یہ دعوت اسلامی کا یہ چمن ہے لے لہاتا ہوا بڑھ رہا ہے. یہ کچھ ویڈیو تاثرات ہیں، دیجیے گا. Alhamdulillah Azza wa Jal had done a ghusl course, learned so much, and inshallah Azza wa Jal with the intentions for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, wherever possible I will do ghusl for the mayyit. I have attended a ghusl training class in Fizan Medina in Slough. He has given us the best information possible. My intentions are going forward is to do ghusls, inshallah gain the rewards from Allah subhanahu wa ta'ala. I was one of the people went to the ghusl training. Very good. It was nicely done. I was just fortunate that I'd recommend the course to anybody. Recently Fizan Medina کی طرف سے غسل اور جنازے کی ٹریننگ کا پروگرام ارینج کیا گیا تھا، اس میں میں نے شرکت کی تھی. بہت ہی پریسائز اور ایڈیکویٹ انفارمیشن الحمدللہ بہت فائدہ مند ثابت ہوئی. کافی چیزیں سیکھنے کا موقع ملا. انہوں نے ڈیمانسٹریٹ کر کے بھی دکھایا کہ غسل اور جنازہ کس طرح دیا جاتا ہے. اس طرح کے پروگرام کو ارینج کر کے انہوں نے کافی فائدہ پہنچایا ہم سب کو. ماشاءاللہ. یہ UK میں بھی کورس ہوا اور وہاں لوگوں نے یوں سیکھ کر اس کو آگے بڑھایا، اور کووڈ سچویشن میں انہوں نے جو بالکل ایک ایریا بنایا اور جس طرح کی ایک سروس پرووائڈ کی UK میں، آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں. This is our ambulance service which will collect the deceased from the hospital and also transport the deceased to the graveyard for the burial process. This is the main road here. The ambulance will arrive here with the deceased, and our volunteer brothers will then receive the deceased and bring him onto the bier, onto the washing table. And then our volunteer brothers will give the deceased a bath, wash the deceased according to the sunnah. And alhamdulillah, we have all the requirements over here. And once the deceased has been bathed, inshallah, we will bring him onto this table over here, this bier, and then he will be shrouded over here according to the sunnah. Alhamdulillah, in this room we have all the facilities to wash the deceased, and alhamdulillah we have a storage freezer as well for the deceased as well. Madani channel, we love Madani channel, we love Madani channel. تو یہ اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں. ہند میں جب یہ معاملات تھے تو دعوت اسلامی والے وہاں بھی موجود تھے، بنگلہ دیش میں بھی موجود تھے، اور یہ تو ڈے ٹو ڈے چلتا ہی ہے. شاید ہی کوئی ایسا دن ہو کہ ہمارے پاس موبائل پر یہ میسج نہ آیا ہو
کہ میرے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، بھائی کا، والد کا، والدہ کا، غالباً مجھے پرسنلی 5 سے 7 میسیج اگر ایوریج لگایا جائے پر ڈے آتے ہیں انتقال کے، حادثات، ایکسیڈنٹ، اموات، فریکچر، شدید مرض، وینٹیلیٹر، ICU۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، یوم دعوت اسلامی کی بھی برکتیں ہیں، آج جمعۃ المبارک کا بھی دن ہے، تو ہم غور کریں کہ ہماری زندگی ہے کیا۔ ابھی میت، کفن اور یہ سب اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ہم نے بہت سارے جنازے دیکھے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کو کفن میں دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ آج ہم ان کے تذکرے کرتے ہیں، وہ لوگ ہمارے درمیان نہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ آج ہم دوسروں کو غسل دینے کی باتیں کر رہے ہیں، ان قریب وہ دن آنے والا ہے کہ ہمیں کوئی غسل دے گا، ہمیں کوئی کفن پہنائے گا، ہمیں کفن پہنا کر اور پھر کاندھے پہ سوار کر کے لوگ چل پڑیں گے، ہاں اسی سنسان ویران قبرستان کی طرف کہ جہاں جاتے ہوئے ہمیں وحشت آتی ہے، خوف آتا ہے، کلیجہ کانپ اٹھتا ہے۔ شاید ہی کوئی سی زندگی کی رات ہو جو ہم نے تنہا قبرستان میں گزاری ہو، لیکن وہ دن آئے گا کہ ہم تنہا قبرستان پڑے ہوں گے، ہمارا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی بھائی، دوست، اولاد تک سب ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ صرف قبر کے کنارے تک کے ساتھی ہیں، ہاں اعمال ہیں جو ساتھ جائیں گے۔ ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کیا ہیں، نمازیں، تلاوت قرآن، اللہ رسول کی رضا والے کام۔ کہیں ایسا تو نہیں زندگی کو ہم اللہ کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں، گناہوں میں گزار رہے ہیں، آنکھوں کو حرام سے پر کر رہے ہیں، زبان کو ہم ایسی لغویات سے بھر رہے ہیں کہ جو نامہ اعمال ہمارا گندا کر رہی ہے، کانوں کو کہیں ہم ایسی باتوں میں تو نہیں لگا رہے کہ جو کل بروز قیامت پکڑ کا سبب بن جائے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ابھی زندگی ہے، ابھی سانسیں ہیں۔ آج یہ شعبہ جو ہم نے کفن دفن لیا، تو یہ بھی ایک میسج تو دے رہا ہے کہ کفن کی باتیں سننے والوں، کفن کی باتیں کرنے والوں، مردوں کو نہلانے کی باتیں کرنے والوں، قبر کی باتیں کرنے والوں، ان قریب تمہارے ساتھ بھی یہ ہونا ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا وہ اللہ کے نیک بندے کہ جنہوں نے زندگی اللہ کی یاد میں گزاری، اللہ کی فرما برداری میں گزاری، نیکیوں میں گزاری، تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، عشق رسول، سنتوں پر عمل، جن کی زندگی واقعی ایسی تھی کہ جن سے اللہ راضی ہوا، تو پھر ان کی قبریں جنت کا باغ بن گئیں، پھر ان پر رحمت اور رضوان کی بارش ہوئی، اور پھر ایسے ایسے واقعات، ایسی ایسی برکتیں کبھی کبھاری ظاہر بھی ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا ایک بہت بڑا میسج یہ اولیاء کرام کے مزارات یہ بھی دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے کر دی۔ پھر دیکھیں اللہ پاک نے انہیں کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ آج بھی لوگ ان مزارات اولیاء سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ تو مزارات اولیاء کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ اب ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی محمد فضیل اتاری، وہ بھی UK سے ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے سید صاحب، شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، پیارے پیارے رکنی شورا علی بھائی اور جتنے بھی ہمارے منچ پر اسلامی بھائی ہیں، اراکین شورا، مبلغین، سب کو بہت بہت یوم دعوت اسلامی مبارک۔ خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک۔ دل بھائی، UK کے کلپس بھی چلے تھے اور بھی کلپس ہیں، اور جو یہ ہمارا کفن دفن شعبہ ہے بالخصوص، ان کی خدمات، آپ کے بھی کلپس آئے کہ جنازہ پڑھایا، قبرستان گئے، تو اس بارے میں بھی اور اس شعبے کے بارے میں بھی اگر کچھ آپ بتائیں مختصراً کہ کیا ہوا۔ کچھ تو کلپس ہم نے دکھائے ہیں، لیکن آپ نے تو ریئل وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے معاملات۔ جی رکن شورا، ایسے ہی ہے علی بھائی کہ جب یہ پینڈیمک اور اس کے علاوہ بھی آپ نے جو ابھی کلپ دکھایا میں دیکھ رہا تھا، آپ سلاؤ میں، لندن میں، برمنگم میں، لوٹن میں، ان جگہوں پہ واقعی لوگوں نے اس وقت دیکھا کہ جب لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے تھے تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ کہتے ہیں نا کہ نظر کرم ہے، خاص طور پہ دعوت اسلامی وہ کام کر رہی ہے کہ جو لوگ صرف سوچتے تھے یا کتابوں میں پڑھتے تھے، اور اس وقت میں پھر گورنمنٹ نے بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ان کو، دعوت اسلامی کی ان خدمات کو الحمدللہ۔ اور اب بھی وہ لوگ جو ہے جن کے غسل میت جو ہے وہ دیے
کیونکہ لازمی سی بات ہے گھر سے جب نکلے تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ان کے والدین یا ان کا بیٹا واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. اور صورتحال ایسی ہو گئی کہ وہ جب پتہ چلا کووڈ ہے تو وہ گھر والے بھی نیکسٹ 14 ڈیز کے لیے گھر سے نہیں نکل سکتے تھے. بائی لا گورنمنٹ نے یہ کر دیا. تو اب نہ کوئی ان کا رشتہ دار جائے نہ کوئی قریبی عزیز جا سکتا تھا. بہت ساری مساجد نے بھی دروازے بند کر دیے تھے غسل میت کے. تو الحمدللہ یہ فیضان امیر علیہ سنت کا کہ دعوت اسلامی آگے بڑھی. انہوں نے ٹیمپرری طور پہ اپنے اپنے جو ہمارے کار پارک تھے ان میں جو ہے وہ ٹیمپرری یہ ہم نے جو ہے یہ بنائے باقاعدہ اجازت لے کے اور باقاعدہ SOPs کے تھرو ساری چیزیں. پھر صرف یہی نہیں کیا بلکہ ہم نے دوسرے لوگوں کو بھی ٹرین کیا جس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا. ایک تو ہوتا ہے کہ جی خود سیٹ اپ کر دیا, بلکہ ہم نے جا کر ہمارے اسلامی بھائیوں نے جو ہے باقی بھی جو لوگ تھے ان کو جو ہے اس کی ٹریننگ دی الحمدللہ عز و جل. پھر یہ کہ جو جنازہ گاہ ہیں پھر قبرستان کے اندر ہی جو ہے وہ سائٹ پر جو ہے ترکیب کی جا رہی تھی. تو اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اخبار میں نیوز میں اور لوگوں نے جو ہے اس چیز کو اپریشیٹ کیا دعوت اسلامی کے الحمدللہ عز و جل. اور آج بھی وہ لوگ جو ہے دعوت اسلامی سے رابطے میں ہیں. اب ہمارے اجتماعات کھلے ہیں, ان کے گھر والے ان کی جو فیملی ہے وہ ایک کہتے ہیں نا کہ ایموشنلی طور پہ بھی دعوت اسلامی سے انٹرنلی جس طریقے سے بھی آپ سمجھے وہ دعوت اسلامی سے الحمدللہ بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی ہے اللہ کی رحمت سے. جی باپو یہ واقعی بہت بڑی خدمت ہے. غم کا سما, پھر غم کے ساتھ ساتھ خوف کا بھی سما, اور ایسے میں پھر دعوت اسلامی والوں کا نکلنا سنبھالنا اتنا بڑا کام کرنا, یہ اللہ پاک کی رحمت ہے. یہ درد ہے امت کا یہ. اور اس شعبے کو واقعی بیرون ملک تو ویسے ہی ایک فاصلے مصروفیت اور دیگر معاملات, لیکن ماشاءاللہ UK کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی ایسے کنٹریز کی ہیں انفارمیشن کے لوگ اس میں آئے اور چلے ساتھ. ان کو یہ سوچ کیسے آئے کہ بھئی ہم یہ کام کرتے ہیں اور اس طرح کا یہ نظام بناتے ہیں؟ اس پر بھی سوال ہونا چاہیے شاہ صاحب سے. جی دیں جواب. فضیل بھائی, سلمان بھائی جو فرما رہے ہیں یہ سوچ آئی کیسے؟ یہ کیا آپ کے ذہن میں آیا کہ یہ کر لیا جائے اچانک اتنا بڑا سیٹ اپ اور ایسی حالت میں؟ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ سارا کام تو سارا فیضان امیر علیہ سنت کا ہی ہے, اور واقعی اسی طرح ہے. اور کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں جہاں میں زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اور اگر آپ دیکھیں تو جب بھی ایسا موقع آیا ہے, آپ نے دیکھیں دعوت اسلامی چاہے پاکستان اور دنیا بھر میں دعوت اسلامی فرنٹ پہ آئی ہے. وہ پہلے کہتے ہیں نا کہ میڈیا کا دور ہمارے اس میں اس طرح نہیں تھا, لیکن اب جب میڈیا کا پتہ چلا کہ دعوت اسلامی پہلے بھی جیسے ویلفیئر کے کام زلزلے اور ان ہوتے تھے, طوفان آندھی آتی تھی کرتی تھی, تو کرتے تو اس وقت بھی تھے اسلامی بھائی, لیکن اب میڈیا کا دور ہے تو اس وجہ سے جو ہے اس کو زیادہ جو ہے وہ پذیرائی بھی ملی ہے. لیکن ساری چیزیں جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں کہ فیضان امیر علیہ سنت ہے. اور دعوت اسلامی کے اندر جو اسلامی بھائی آتے ہیں ان کی ایک تربیت اور ایک سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ مطلب جب یہ ایسا موقع آتا ہے تو ہمیں آگے آنا چاہیے. تو یہ کہیں گے جزاک اللہ امیر اہل سنت, جزاک اللہ دعوت اسلامی. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. صحیح فرما رہے ہیں فضیل بھائی. واقعی یہ جو کام ہے, مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ یہ لاکھوں لاکھ روپیہ دے کر بھی یہ جذبہ نہیں مل سکتا. یہ درد, یہ کیفیت, یہ پیسوں سے خریدی نہیں جا سکتی. یہ جو دعوت اسلامی کا کام ہے, چاہے غسل میت ہے, کفن دفن ہے, اور شعبہ جاتے ہیں, روحانی علاج ہے, مدنی قافلوں میں سفر ہے, راہ خدا میں اپنے گھروں سے نکلنا ہے, گھر کو چھوڑنا ہے, اور بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں دعوت اسلامی میں. واقعی یہ درد, یہ جذبہ, یہ کیفیت کا نام ہے. اس کا کوئی مول نہیں ہے. کیا کہتے ہیں, انمول ہے یہ. اس کا کوئی مول نہیں ہے. کیا بات. جنید بھائی بھی. جی فضیل بھائی کچھ فرما رہے ہیں. اس میں ایک چیز اور کر دوں کہ یہاں پہ اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. یعنی کہ آپ کہیں نا کہ ہزاروں پاؤنڈ میں اس کی کاسٹ ہے, لاکھوں روپے کی کاسٹ آتی ہے, تو یہ غلط نہیں ہوگا. پاکستانی منیمم کاسٹ آتی ہے, یہ کس میں کاسٹ آتی ہے؟ جی یہ دفنانے کی جو ہے نا پوری کاسٹ ایٹ لیسٹ 10 لاکھ روپیز ہے, کم و بیش 8 سے 10 لاکھ روپے ایک میت کے. یہاں پہ جو لیتے ہیں چارجز وغیرہ, الحمدللہ جو قبر کے جو چارجز ہیں اس کے علاوہ بھی جو چارجز بنتے ہیں, دعوت اسلامی نے یہ سروسز فری میں پرووائڈ کی ہیں جس بھی شہر میں. یہ بہت زیادہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا. یعنی یہاں کے جو میئر وغیرہ ہیں, جب ان سے ملاقات ہوئی ہے بھی انہوں نے لیٹر اپریسیشن دعوت اسلامی کے لیے دیے,
تو کہتے ہیں اس چیز نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے کہ جس کے لوگ اتنے پیسے لے رہے ہیں اور آپ لوگوں نے والنٹری یہ ساری سروسز شروع کی. اچھا یہ ٹیمپرری بھی نہیں تھی, الحمدللہ اس وقت بھی ہمارے جہاں یہ فیونرل مجلس ہماری کام کر رہی ہے الحمدللہ یو کے اندر یا دنیا بھر میں جہاں بھی ہے, یہ فری آف کاسٹ ہے الحمدللہ. چاہے وہ قبر کو کیا کہتے ہیں مردے کو قبرستان تک لے کر جانا ہے, ہسپتال سے ریلیز کرانا ہے, غسل میت دینا ہے, کفن کا انتظام کرنا, ایوری تھنگ دعوت اسلامی جو الحمدللہ فری آف کاسٹ کر دے. ماشاءاللہ. میں یہاں ایک بات عرض کروں گا, کل جو قبلہ رکن شورا حاجی شاہر مدنی فرما رہے تھے کہ دعوت اسلامی کا سرمایہ خرچ ہو رہا ہے. ایسی بات ہے, جگہ بنی, سارا نظام, گاڑی میں ہاسپٹل سے لے کر آئے گی تو بغیر پیٹرول کے تو چل کے جو ہے وہ نہیں آئے گی. اس سرمایہ کے ساتھ ساتھ افرادی قوت, جی بالکل, ہاں جی, یہ بھی انویسٹمنٹ ہے نا, یہ بھی خرچہ ہو ہی رہا ہے نا, یہ سب ہو رہا ہے, لیکن امت کو جو ہے یہ فری آف کاسٹ پیش کیا جا رہا ہے. بڑی خدمت ہے. سلمان بھائی, کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں جب ایک شعبے کی جو ہے وہ گہرائی میں جاتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ دعوت اسلامی پر اللہ پاک کا کرم ہے کہ لوگ تعاون بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور جو کام کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے. یہ اس کا وعدہ ہے. فضیل بھائی سے ایک آخری سوال میں کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. جی بالکل کریں. شاہ صاحب, یہ جو آپ نے فیونرل ایریاز جو بنائے اور اس میں ساری یہ سیفٹی پریکاشنز جو ہے وہ آپ نے کیے, تو اس میں دعوت اسلامی کا کتنا سرمایہ خرچ ہوا, اس حوالے سے بھی کچھ بتائیں. جی آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ لاکھوں کے اخراجات ہیں, اور اسلامی بھائی آئے, انہوں نے کیا, یہ سوچ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان ہے. اور اس میں دعوت اسلامی مطلب جب اعلان کرتی ہے نا تو یقین کریں لوگ خود بخود اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے. ٹینٹ کے پیسے کسی اور نے دیے, اکوپمنٹ کے کسی اور نے دیے, پوری جو کیا کہتے ہیں کٹ ہوتی تھی, یعنی کہ غسل کے وقت الگ کٹ پہننی ہوتی تھی. 5 اسلامی بھائی کم و بیش 3 سے 5 ہوتے تھے, ہر ایک نے اس وقت الگ کٹ پہننی ہے, وہ پھر پھینکنی ہے, پھر جنازے کے بعد دوسری کٹ پہننی ہے. اب آپ سمجھیں کہ کتنی جو ہے وہ خریدی گئی ہوں گی, یہ ہمیں ڈونیٹ کی گئی. یعنی برمنگم میں ایک سپلائی لوگ بیچ رہے تھے کمانے کے موقع پہ, بہت سارے لوگ, حالانکہ ایسے موقع پہ ہوتا ہے کہ خیر خواہ ہو, لیکن ماشاءاللہ جب دعوت اسلامی کی بات آئی تو ہمیں لوگوں نے فری میں جو ہے یہ چیزیں دی کہ یار آپ کام کر رہے ہیں. وین بھی ہم نے لی ہے پچھلے دنوں لیسٹر کے اندر, وہاں بھی فری سروس 24 آورز ہے. وین بھی ہمیں کسی نے دی ہے, یعنی اس وین کی کاسٹ تقریباً 10 to 14,000 پاؤنڈ, یعنی 30 لاکھ 40 لاکھ روپیز ہے. ایوری تھنگ ہمارے 1-2 اسلامی بھائی نے مل کر وہاں کے جو مغیر حضرات ہیں انہوں نے خود ہی نے کر دعوت اسلامی کو دی. ماشاءاللہ, لوگ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, یعنی ظاہر سی خرچہ تو ہو رہا ہے لیکن لوگ اس کو آن کر رہے ہیں. ماشاءاللہ, یہ بھی ظاہر سی بات ہے, چاہے خرچہ آن کریں, جو دعوت اسلامی کے پاس ہے یہ بھی تو لوگوں کا دیا ہوا ہی چندہ ہے, خرچ ہو رہا ہے. یہ بھی ڈونیشن کی قسم ہے نا, یہ بھی ڈونیشن کی ہے. جی بالکل, نہیں تو انہوں نے سامان دے دیا. یہ ماشاءاللہ رکن شورا جنید مدنی بھائی کی طرف چلتے ہیں, اور جنید بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. شعبہ ہے مزارات اولیاء. مزارات اولیاء, کیا بات. جنید بھائی کے پاس بہت شعبے ہیں. جنید بھائی ایک لسٹ ہوگی آپ کے بھی شعبہ جات کی اچھی خاصی, کئی تو ڈائریکٹلی. آج تو بتا ہی دیں کون کون سے شعبے ہیں. آج تو نہیں, جنید بھائی کہتے ہیں کہ آج تے مطلب بندہ ہاتھ آ گیا ساڑھے. جی اللہ زندگی سلامتی دے, اپنی امان پناہ میں رکھے. حضور کون کون سے شعبہ جاتے ہیں آپ کے پاس, یہ بھی بتا دیں. اصل میں دعوت اسلامی کے شعبے ہیں جن کی ہمیں خدمت کی سعادت حاصل ہے. اللہ تعالیٰ اخلاص بھی عطا فرمائے, آمین, اور قبولیت بھی عطا فرمائے, آمین. تو یہ امیر سنت کا ایک گلستان ہے جو مہک رہا ہے اور لوگ اس سے مستفیض ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا حصہ نصیب فرمائے, آمین. دعوت اسلامی کے وہ شعبہ جات جن میں مجھے خدمت کی سعادت حاصل ہے, ان میں جامعۃ المدینہ انٹرنیشنل افیئرس ہے, جامعۃ المدینہ گرلز ہے پاکستان میں اور انٹرنیشنل افیئرس کے تحت, اور شعبہ مزارات اولیاء ہے, شعبہ رابطہ بالعلماء ہے, اور رابطہ برائے اوقاف ہے, اور کنز المدارس کی خدمت بھی حاصل ہے. کنز المدارس کے تو آپ صدر ہیں نا جی, اس کے بورڈ کے. اللہ نظر بس سے بچائے. ماشاءاللہ, یہ تو جنید بھائی وہ شعبہ جات کہ جو ڈائریکٹلی آپ کے پاس ہیں, ذیلی یا ضمنی شعبہ جات تو میرے خیال میں اتنے ہوں گے, شاید کوئی فون کر کے بتاتا ہوگا کہ جنید بھائی اس مجلس میں بھی آپ ہیں. اطلاع آتی رہتی ہے کہ یہ کام بھی حاجی شاہد بھائی نے آپ کو دے دیا, نگران شورا نے دے دیا, کہ جنید بھائی یہ دیکھ لیجئے گا. اللہ آپ کو نظر بس سے بچائے, آمین. یہ گلشن عطار ہے, امیر اہل سنت کے چمن کے پھول ہیں, کیسی کیسی خوشبوئیں ہیں, اور اتنے بڑے بڑے شعبے. میں صحیح عرض کر رہا ہوں, جب اراکین شورا بیٹھتے ہیں, شورا کے مشورے ہوتے ہیں, آل اوور دی ورلڈ بات کر رہے ہوتے ہیں
کہ دنیا میں اتنا بڑا کام شعبے اور یہ تو غور کرتے ہیں، نئی نئی راہیں سوچتی ہیں. اب جیسے FGRF یہ کتنا بڑا شعبہ، سب ہر شعبے کی پوری ڈیٹیل ہے یہ. تو بعض اوقات ہوتا ہے نا کیا کیا کریں، کیسے ہوگا، پھر کہتے ہیں کہ یہ کوئی روحانی طاقت ہے، اسپریچول پاور ہے کہ جس کی مدد سے اور جس کی برکت سے الحمدللہ کام بڑھتا چلا جا رہا ہے، پھیلتا چلا جا رہا ہے، مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے. جنید بھائی مزارات اولیاء اسپیشلی آج ہم نے یہ ٹاپک ہے ہمارا یہ، تو مزارات اولیاء کی کچھ تو پیپر ہمارے شاہد مدنی کے پاس ہیں اور کچھ ویڈیوز بھی ہیں، کچھ اس کے کلپس بھی ہیں، تاثرات بھی ہیں. تو پہلے کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ سے بھی کچھ معلومات لیتے ہیں اس کی. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے. یہ کلپس تھے، مزارات تھے، کچھ مدنی قافلے تھے، تو کچھ بچے پڑھ رہے تھے. جنید بھائی کیا کیا مناظر تھے اور کیا کیا کر رہے ہیں، کچھ فرمائیے گا. دعوت اسلامی کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں، ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تو دعوت اسلامی کا جو مدنی مقصد ہے وہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی. تو جتنے بھی شعبہ جات دعوت اسلامی کے بنائے گئے ہیں، یہ اس ڈپارٹمنٹ میں، اس شعبے میں، اس شعبے سے متعلق افراد میں نیکی کی دعوت کو عام کرنا اور وہاں دینی خدمت کو پیش کرنا، انہی مقاصد کے تحت بنائے جاتے ہیں. اسی طرح مزارات اولیاء یہ بہت مقدس شعبہ ہے، اور امیر علیہ سنت بھی فرما رہے تھے کہ یہ حقیقی بادشاہ ہے، دلوں پر حکومت کرنے والے ہیں. اپنے داتا حضور کا ذکر کیا، خواجہ حضور کا ذکر کیا، اور بھی جتنے بھی اولیاء اللہ ہے، مزارات صاحبان مزار ہیں، یہ حقیقی طور پر دل پر حکومت کرتے ہیں اور اہل سنت کے ایک طرح سے مراکز ہے. تو یہاں پر لوگ اپنی عقیدت سے حاضر ہوتے ہیں اور حاضریاں دیتے ہیں اور دعائیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ان کے وسیلے سے. تو وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد چونکہ حاضر ہوتی ہے، تو دعوت اسلامی وہاں پر بھی ان آنے والے حاضرین و زائرین کے لیے نیکی کی دعوت پیش کرتی ہے، ان کو مدنی قافلوں میں سفر کی دعوت دیتی ہے، اور ہزاروں افراد دعوت اسلامی کی نیکی کی دعوت پر مدنی قافلوں میں سفر بھی کرتے ہیں اور دینی کاموں میں شرکت بھی کرتے ہیں. اور ایک اہم ترین کام جو دعوت اسلامی مزارات پر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر چونکہ اب زمانہ تو ایسا ہے کہ امیر علیہ سنت مدنی مذاکروں میں فرماتے ہیں کہ نماز درست جس کو پڑھنی آئے یہ بھی جو ہے نا وہ بمشکل ہی ملتے ہیں. تو مزار پر حاضری کیسے دینی ہے اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیسے کرنی ہے، اور وہاں کے معمولات جو اہل سنت کے ہیں وہ درست طریقے سے کیسے ادا کیے جا سکتے ہیں، اس کی باقاعدہ پریکٹیکلی طور پر دعوت اسلامی وہاں پر اپنی خدمات پیش کرتی ہے کہ کس طرح امیر علیہ سنت نے اپنے رسائل میں لکھا ہے مزار پر حاضری کا طریقہ. امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کی جو تعلیمات ہے کہ مزار شریف پر کس طرح حاضر ہونا ہے، کتنی دور کھڑے رہنا چاہیے، مزار شریف کو چومنے سے بھی بچنا چاہیے، اور اس طرح کی جتنے بھی آداب ہیں وہ ان کو بتائے جاتے ہیں. تو یہ دعوت اسلامی کی خدمات ہے کہ دعوت اسلامی لوگوں کو دین کی طرف راغب کرتی ہے، درست طریقے سکھاتی ہے، اصلاح کی کوشش کرتی ہے. جنید مدنی بھائی بتا رہے تھے شاہد بھائی کہ مزارات پہ حاضری کا طریقہ، اور یہ کچھ آپ بھی اگر اس پر الحمدللہ مجلس مزارات اولیاء کا جیسے انہوں نے فرمایا ہے کہ مقصد و نیکی کی دعوت ہے،
اور میں صرف پاکستان کے بارے میں بتاؤں گا کہ 350 سے زائد جو اولیاء کرام کے مزارات ہیں ان پر ہمارا مجلس مزارات اولیاء کے تحت سیٹ اپ بن چکا ہے. اب ہر ہفتے وہاں پر ایک اجتماع منعقد کیا جاتا ہے جس میں مبلغ دعوت اسلامی بیان کرتے ہیں. الحمدللہ زائرین تو پھر سینکڑوں ہوتے ہیں. اس اجتماع کے اندر وہ جب اسلامی بھائی آتے ہیں تو نماز کی بات کی جاتی ہے, ان کی اصلاح کی بات کی جاتی ہے, مزارات اولیاء کے احترام کے بارے میں بات ہوتی ہے اور اولیاء کرام کی سیرت پر بات ہوتی ہے کہ اے مزار پر حاضر ہونے والوں ان کی سیرت دیکھو, یہ کس طرح عبادت کیا کرتے تھے, کس طرح ان کے اندر تقویٰ تھا, کس طرح خوف خدا اور عشق رسول کے یہ پیکر تھے. تو ہمیں بھی جو ہے وہ ہماری سیرت, ہمارا عمل بھی ان کے مطابق ہونا چاہیے. اور یہ ایک جیسے مزار جو ہے نا وہاں جا کر ایک دل میں ویسے بھی نرمی آتی ہے. محبت اولیاء تو ہے ہی الحمدللہ ہر مسلمان کے دل میں, ہر جو صحیح مسلمان ہے اس کے دل میں اولیاء کرام کی محبت ہوگی. تو پھر جب ان کی سیرت بیان ہوتی ہے نا پھر عمل کی ترغیب ملتی ہے کہ یہ بھی تو ہماری ہی طرح کے انسان ہیں, اللہ پاک کے مقرب ہیں, لیکن اس دنیا میں رہ کر جو ہے وہ زندگی گزاری اور دین اسلام شریعت کے مطابق انہوں نے جو ہے وہ زندگی گزاری ہے. اور اب ہمارے دل ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں, یعنی یہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں فیض دے رہے ہیں, فائدہ دے رہے ہیں. اور ہمیں بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے فائدہ مند بنانا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے. تو الحمدللہ عز و جل جیسے میں نے عرض کیا کہ 350 سے زائد مزارات پر ہمارا سیٹ اپ بن چکا ہے. ہفتہ وار جو ہے وہ بیان کا سلسلہ ہوتا ہے. ابھی مجھے جو ہے فیگر جو ملا ہے وہ تقریباً جو ہے 35,000 سے زائد شرکاء اس اجتماع کے اندر جو ہے وہ شریک ہوئے پورے سال کے اندر. اور مدنی قافلے بھی جاتے ہیں جب عرس ہوتا ہے خاص طور پر, تو اس میں جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین کو سن کر خوشی ہوگی کہ الحمدللہ 300 آراس بزرگان دین اس میں ہمارے اسلامی بھائیوں نے جو ہے وہ سیٹ اپ بنایا اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا. مدنی حلقے لگتے ہیں اور ان مدنی حلقوں کے اندر وضو کس طرح کیا جاتا ہے, نماز کس طرح ادا کرنی ہے, نماز کے شرائط کیا ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ جو آداب ہیں بنیادی علم ہے وہ سکھایا جاتا ہے. اور الحمدللہ عز و جل جو شرکاء ہیں وہ شرکت کرتے ہیں اور یہ چیزیں سیکھتے ہیں. اور انشاءاللہ امید تو ہے کہ کچھ کلپ بھی آئیں گے کہ جنہوں نے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا ان مدنی حلقوں سے. تو رب کی رحمت سے دعوت اسلامی اس شعبے کے اندر بھی جو ہے وہ زبردست انداز سے جو ہے وہ کام کر رہی ہے. ایک بڑی اہم بات میں معذرت آپ کی, نہیں بالکل آپ فرمائیں. دعوت اسلامی الحمدللہ بزرگان دین کے مزارات پر آنے والوں کے اعمال کو درست کرنے کے لیے شعبہ مزارات اولیاء کے اسلامی بھائی یہ بھی کردار ادا کر رہے ہیں اور عقیدے کی درستگی کے لیے بھی کردار ادا کر رہے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی جو بزرگان دین کا اولیاء کا عقیدہ ہے, اعتقاد ہے, وہ کیا ہونا چاہیے, کیا ہے, کیا درست ہے, الحمدللہ یہ بھی نہ صرف بتا رہی ہے بلکہ مجھے کہنے دیجئے گھول کر پلا رہی ہے ابھی. الحمدللہ المدینۃ العلمیہ سے 37 رسائل بزرگان دین کی سیرت پر لکھے جا چکے ہیں اور بھی الحمدللہ المدینۃ العلمیہ کے اندر کتب ہیں. تو بالخصوص وہ بزرگان دین جن پر ہمارا سیٹ اپ یوں بنا ہوا ہے نا اور ان کے عرس میں شرکت ہوتی ہے, تو ان آراس میں شرکت کر کے ہمارے اسلامی بھائی ان کی سیرت تقسیم کرتے ہیں لوگوں میں. ایک تو بیان کی جاتی ہے اور تقسیم بھی کی, پڑھیں اور اس پر عمل کریں اور یہ تحفہ اپنے گھر میں لے کر جائیں تاکہ گھر والے بھی ان کا مطالعہ کریں, سیرت پر عمل کریں. صحیح فرما رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر برکتیں لینے جاتے ہیں اور دعوت اسلامی ان اولیاء اللہ کی زندگی پر عمل کا پریکٹیکل سکھاتی ہے. واقعی تو آراس کے کچھ ویڈیوز بھی ہیں, دکھائیے گا. دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی, آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی, اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے.
दावत इस्लामी। आका की इनायत है ये दावत इस्लामी। दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है। 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 अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी। आका की इनायत है ये दावत इस्लामी। अल्लाह की नेमत है दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है। 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 अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी। आका की इनायत है ये दावत इस्लामी। ये जो आरास के क्लिप्स आपने देखे तो मुझे इस पर याद आया कि मैं बांग्लादेश था और बांग्लादेश का बहुत बड़ा मज़ार शरीफ है, हज़रत शाह जलालुद्दीन यमनी रहमतुल्लाह अलैह सिलहट में है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त पूरे बांग्लादेश के काफ़िले, जिस तरह का हमारा एक तरीक़ेकार है, तो ये तरकीब थी कि जब आरास के दिन थे तो तमाम जगहों से काफ़िले बुलवा कर और वहाँ ठहरे, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में भी चंद दफ़ा आरास में ऐसा हुआ कि हमने एक दारुस सुन्नाब कहते हैं, पहले तरबियतगाह कहते थे, तो उनको जो है वो बुलाया, जमा किया। अब जो उर्स में आने वाले हैं उनको वज़ू सिखाना, गुस्ल का तरीका बताना, इसी तरीके से नमाज का प्रैक्टिकल करवाना, रसाइल तकसीम करना, तो लोग ऐसे हैरान हुए कि ये भी एक तरीका है। ये बाकायदा एक जगह पे बैठ कर और इस्लामी भाइयों को बिठा कर आने वालों को लाना, तरबियत करना, उनको मदनी काफ़िलों का जहन देना, पूरा एक जदवल था। तो ये वाकई दावत इस्लामी करती है। हिंद चले जाएं तो अजमेर शरीफ जब उर्स होता है तो यूँ दावत इस्लामी वाले वहाँ भी पहुँचे होते हैं, बरेली शरीफ पहुँचे होते हैं, पाकिस्तान में दाता हुजूर का उर्स हो कि बाबा फरीद का उर्स हो, तो यूँ दावत इस्लामी बाकायदा हमारी ये मजलिस पहुँचती है और वहाँ पर यूँ हल्के लगाना, तरबियत करना, ज़ायरीन का जो है वो एक जहन देना। ये अच्छा, मज़ार पे हाज़री का तरीका जैसे जुनैद भाई ने भी फरमाया, तो अगर ये कुछ आप बयान फरमा दें। जी, कदमों की जानिब से जो है वो हाजिर हुआ जाए, 4 हाथ दूर जो है वो खड़ा हुआ जाए, किबले शरीफ की तरफ पीठ करके, मज़ार शरीफ की तरफ रुख करके फातिहा पढ़ी जाए और उसके बाद दुआ खैर जही कर दी जाए। और किन चीज़ों से बचा जाए मज़ार शरीफ? जी, जैसे रुकन शुरा ने भी फरमाया कि मज़ार शरीफ को जो है वो चूमने से बचा जाए, और फिर वहाँ कोई ऐसा काम किसी ऐसे काम का हिस्सा ना बने कि वो जो काम शरीयत मुताहरा के खिलाफ है उसका हिस्सा जो है वो हमने नहीं बनना। ये भी एक बात है। और वक्त भी चूंकि जा रहा है तो इसलिए हम इस पर अभी मजीद इतनी बात तो नहीं कर सकेंगे। मैं चाह रहा हूँ रुकन शुरा हाजी जुनैद से हम जो है वो करें सवाल और ये हमें इसका जवाब दें, बताएं कि जो मज़ारात पर जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के इस्लामी भाई मदनी काफ़िलों में जाते हैं तो नेकी की दावत भी देते हैं, तो जो गद्दी नशीन हजरात होते हैं उनके या मशाइख के क्या तासुरात हैं या उनकी अपनी औलाद के हवाले से दावत इस्लामी के साथ रिलेशन किस तरह के, कुछ इस हवाले से इरशाद फरमाएं। माशाल्लाह, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया। जब हम गद्दी नशीन या सजादा नशीन हजरात से मुलाकात करते हैं, हमारी मजलिस के इस्लाम भी मुलाकात करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी खुशी का इजहार करते हैं कि एक तरह से दावत इस्लामी का ये शोबा उनके साथ मुआवनत कर रहा है कि हम मज़ारात पर जो आने वाले ज़ायरीन हैं उनको नेकी की दावत दें, उनको शरीयत पर अमल की दावत दें, रोज़ों की तहरीक चला रहे हैं और कुरान पाक की मोहब्बत पिला रहे हैं, कुरान पाक की तलावत का जहन दे रहे हैं। वहाँ भी कुरान खानी होती है तो वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इसका अच्छे अंदाज से इजहार करते हैं। और कई एक गद्दी नशीन ऐसे मेरी पर्सनल खुद भी मुलाकातें हुई हैं कि उन्होंने इजहार किया कि हम अपने बच्चों को दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना में, यानी जो दरस निज़ामी की दरसगाहें हैं, दारुल उलूम हैं बनाम जामियातुल मदीना, उनमें दाखिल करवाना चाहते हैं। और पिछले दिनों में ये अभी शायद पिछले मंथ में ही कश्मीर में एक दरगाह है दीवारियां शरीफ, वहाँ के जो मौजूदा गद्दी नशीन हैं रफ़ीक जहगवी
میاں رفیق جہگوی، یہ وہاں بہت بڑا ان کا حلقہ ہے، تو ان سے ملاقات ہوئی۔ وہاں پر سابقہ ضلعی مفتی شیخ فرید صاحب بھی موجود تھے، ان سے بھی ملاقات ہوئی، ایک ہی جگہ پر تھے۔ تو ان دونوں حضرات نے جو ذکر کیا وہ یہ تھا کہ دعوت اسلامی کے جو ہم جامعۃ المدینہ کے اندر اب نظام دیکھ رہے ہیں اور ایک تعلیم کا معیار دیکھ رہے ہیں اور تربیت کا انداز دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہے، تو یہ ایک ہر مذہبی آدمی کی آپ نے دل کی تمنا پوری کر دی ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری امیدیں ہیں کہ دعوت اسلامی والے ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم بھی دیں گے اور اچھی تربیت بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ملے گی، تو یہ بہت سارے ہمارے ارمان جو ہیں وہ پورے ہوں گے۔ اور کئی ایک ہیں جنہوں نے الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی کی دینی درسگاہیں جامعۃ المدینہ میں اپنے بچوں کو داخل کروایا ہوا ہے، اور بعض ایسے ہیں پڑھ کر جا کر دوبارہ اپنے آستانے پر دینی خدمات کر رہے ہیں۔ یعنی ایسی مثالیں بھی الحمدللہ ہیں کہ گدی نشین کے بیٹے جامعۃ المدینہ میں آئے، درس نظام پورا کیا اور واپس جا کر وہاں پر الحمدللہ دوبارہ جو آستانہ سے متعلق دینی درسگاہ ہے اس میں درس و تدریس کا سلسلہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ وسلم۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، مرحبا۔ جی بالکل، کہ ماشاءاللہ کس طرح یہ علم دین کی بہاریں اور کن کن پلیٹ فارم پہ جا کر کس طرح یہ کام ہو رہا ہے۔ اصل میں علی بھائی اگر اس پر غور کیا جائے نا کہ یہ جو خانقاہیں ہیں، یہ جو مزارات ہیں، یہ جن کے ہیں، یعنی جو ان میں مدفون بزرگ ہیں رحمت اللہ تعالی علیہم، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے علماء، اور ان کی اپنی درسگاہیں تھے۔ آج بھی اب کئی ایک مزارات پر جائیں گے تو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ ان کے ساتھ متصل دینی درسگاہیں جو اس طرح آباد نہیں جس طرح اس بزرگوں کے دور میں آباد ہوا کرتی تھی۔ تو اب جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دعوت اسلامی والے ہمیں ایسا موقع فراہم کریں گے کہ ہماری اولاد اپنے اجداد کی طرح علم حاصل کرے اور یہاں پر دین کی خدمت کرے، تو وہ بڑے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ کئی ایک جگہوں پر میں نے آپ کو عرض کیا نا، تو ایک کلپ شاید مدنی چینل میں ہوگا بھی، جو درسگاہ ایک طرح سے اب موقوف ہو چکی تھی، وہاں سے ان شہزادوں نے اور پڑھ کر واپس جا کر اس درسگاہ کو آباد کیا، اور الحمدللہ وہاں پر سینکڑوں طلبہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے، یہ امیر علیہ سنت کا فیضان ہے کہ صرف دعوت اسلامی کے ادارے ہی آباد نہیں ہو رہے، الحمدللہ اہل سنت کے دیگر ادارے بھی دعوت اسلامی کے ذریعے آبادی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، مرحبا۔ ماشاءاللہ جنید بھائی، آپ کی اس بات سے مجھے بنگلہ دیش کے کچھ واقعات یاد آئے کہ وہاں پر اس طرح کے مشائخ اور خانقاہوں پر جانا ہوا، بہت دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے، امیر علیہ سنت سے محبت کرنے والے، اور کئی ایسے اللہ والے ہوتے ہیں، اور اللہ والوں کی یہ صفات میں کہ ان کی عاجزی، انکساری، اور پھر یوں عشق رسول۔ تو بعض کی آنکھوں میں نے دیکھا آنسو آ گئے، اور اپنے بچے کو پکڑ کر مجھے کہا کہ اس کو لے جائیں اور اپنے جامعۃ المدینہ میں عالم بنا کر بھیجیں، تاکہ یہ ہماری گدی کو یوں مقصد آگے لے کر چلیں۔ یہ تو لوگ دعوت اسلامی کو چاہتے ہیں، اور ایک پیر صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ بیٹا آپ آئے ہیں تو بس میں چاہتا ہوں کہ جو عشق رسول کا جام الیاس قادری نے اپنے علماء کو پلایا ہے، جو عمل آپ کے یہاں، جو تقوی آپ کے یہاں، جو علم آپ کے یہاں، اور بھی جگہ ہوگا، لیکن اس وقت جو اتنا بڑا سسٹم آپ لے کے چل رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ یا تو آپ ہمارے بچوں کو وہاں لے کے جائیں، ان کی تربیت کر کے بھیجیں، یا اپنا کوئی ایسا با عمل مبلغ اور ایسا کوئی استاد بھیجیں جو یہاں آ کر ہمارے بچوں کو بھی جو ہے وہ اس طرح کی چاشنی پلائی ہے۔ تو اللہ کریم جو ہے ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بس دعوت اسلامی والے ہی رہیں اور دعوت اسلامی سے مل کر دین متین کی خدمت کریں۔ اللہ اخلاص دے، استقامت دے۔ آج 2 شعبے ہم نے لیے تھے، یہ اور بھی دیگر باتیں، آپ کی کالز اگر کسی کی کال رہ گئی ہو اور نہ لے سکے ہوں تو آپ سے معذرت کی بھی طلبگار ہیں۔ تو ہم نے شعبہ اپنا کفن دفن لیا، باقاعدہ اس کی ایک ایپ بھی ہے، آپ اپنا اگر اینڈرائڈ یوز کرتے ہیں تو پلے اسٹور پر، آئی فون یوز کرتے ہیں تو ایپل اسٹور پر جا کر آپ کفن دفن کی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور اس میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ فیونرل نام ہے اس کا، جی ہاں، مسلم فیونرل،
یہ نام ہے اس کا. اسپیشل تھینکس ٹو رکن شورا جناب قبلہ حاجی جنید صاحب, آپ نے بھی ہماری بات رکھی اور آپ نے حضور ہماری بات رکھی, وقت دیا. اللہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بات رکھے اور آپ کو اپنی ایمان پناہ میں رکھے. صلاۃ و سلام پڑھیں گے؟ جی جی بالکل. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع وز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ, جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے رضا, مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے رضا, مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع وز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی, آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی.